Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, this is me, Mrs. Anila Yasmin. Today we will discuss about the comprehension writing. Comprehension, first of all, I will give you the definition of comprehension. What is the art of comprehension? There would be a question in your syllabus to make a comprehension paragraph, or a paragraph would be given to you, and in the end you would have different questions. So you have to answer those questions. You have to make a précis, you have to give a title. So it is all about comprehension. So first of all, I will give you the definition what is meant by comprehension. So comprehension means to comprehend. First of all, the word comprehend. Comprehension is derived from the word comprehend. So comprehend means to understand, and comprehension is the art of understanding, or the art or power of understanding. So when we say that this book is beyond the comprehension of this child, it means that the book contains things which a child cannot understand. So बच्चों, comprehension का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ ऐसी जिसके बारे में आपको कहा जाए कि आप इसको पढ़ें, और उसके बाद पढ़ने के बाद आप इसके बारे में अपनी राय का इजहार करें कि इसमें क्या बताया गया है. सो हमें जब एक पैराग्राफ दिया जाता है कॉम्प्रीहेंशन का, तो हमें ये बताया जाता है कि कॉम्प्रीहेंशन से मुराद हमें इसका समझना है, इस पैराग्राफ का जो हमें दिया गया है उसका मरकज़ी ख़्याल को समझना है, और फिर उसके बाद जो आखिर में मुख्तलिफ़ सवालात दिए जाते हैं उनको समझना है, उनका जवाब लिखना है, और फिर उसके बाद आपने एक टाइटल भी, सूटेबल टाइटल भी आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको इस बात का आइडिया ज़रूर होना चाहिए कि ये पैराग्राफ किस टॉपिक से मुतल्लिक है, किसके बारे में बताया गया है, या किस टॉपिक को लेके ये पैराग्राफ डिस्कस किया गया है. सो I would like to repeat my definition of comprehension. To comprehend means to understand, and comprehension is the art of understanding, or the power of understanding. So when we say that he does not comprehend mean, we mean he is unable to understand me. So understanding किसी भी चीज़ के बारे में comprehension कहलाता है. मीन अगर आप किसी चीज़ को समझ गए हैं तो इट मीन्स यू हैव मेड अ गुड कॉम्प्रीहेंशन ऑफ दीज थिंग्स. सो टैकलिंग कॉम्प्रीहेंशन पैराग्राफ्स में क्या होगा, आपके सामने एक स्लाइड है, उसमें स्लाइड में ये मैं आपको बता रही हूँ. द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ glance thorough the questions quickly. You have to make a thorough examination of that paragraph which is given to you. सो आपने उसको अच्छी तरह, उसके सवालात जो आपको एंड में दिए गए हैं, पहले तो सबसे पहले आप उन्हें पढ़ें, जो एक आसान तरीका है. जब भी कोई पैराग्राफ दिया जाता है सबसे पहले उसका आसान तरीका ये है कि आप उसके क्वेश्चंस जो एंड में दिए हुए हैं उनको पढ़ें. क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आपको फ़ौरन अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पैराग्राफ किस बारे में है. रीड द पैसेज एज फास्ट एज यू कैन, और उस पैराग्राफ को जो कि आपको दिया गया है कॉम्प्रीहेंशन के लिए, आप उसको जितना जल्दी तेज़ पढ़ सकते हैं पढ़ें, क्योंकि आपके पास टाइम की कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. रीड द क्वेश्चंस अगेन फॉर द प्रॉपर कॉम्प्रीहेंशन. जब आपने एक दफ़ा पहले क्वेश्चंस पढ़े, फिर उसके बाद आपने पैराग्राफ पढ़ा, फिर आपने दोबारा क्या करना है, उन क्वेश्चंस को दोबारा रीड करना है. रीड द पैसेज एट योर बेस्ट रेट फॉर कॉम्प्रीहेंशन. अब आपने दोबारा उस पैसेज को पढ़ना है, उन्हीं सवालात को अपने जहन में रखते हुए. रीड दोज क्वेश्चन दैट आर स्टिल अनआंसर्ड, और फिर देखें कि कौन से ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब आपसे नहीं बन पा रहा था. सो एक्सरसाइज इन कॉम्प्रीहेंशन में क्या होता है कि एन एक्सरसाइज इन कॉम्प्रीहेंशन इज़ एन एक्सरसाइज इन अंडरस्टैंडिंग एक्सरसाइज. It is an exercise in the understanding the contents of a passage, or prose, or poetry. So how the question is set? The exercise in comprehension may be set in different ways. सबसे पहले आपके जहन में ये होना चाहिए कि क्वेश्चन सेट किए कैसे किए गए हैं. Several questions may be asked, each testing the understanding of a part of the passage. These questions are usually given below the passage. Some words, phrases, or terms and expressions may be marked, underlined, or you can say that written in the bold word or letters, and the students may be required to explain them.
The students may be asked to read the passage carefully and give in his or her words the substance of the whole. All these three may be present. So آپ اسٹوڈنٹ سے کیا ریکوائرمنٹ لی جاتی ہے کہ آپ نے ان کوشچنس کا جواب دینا ہے، پیراگراف کو اچھی طرح پڑھنا ہے، انڈر لائن کریں ان سوالات کو اور ان کے جوابات کو، اور اس کے بعد آپ نے ان کو اپنے ورڈز میں لکھنا ہے. سو پریپریشن کیا ہونی چاہیے کمپریہنشن کے لیے؟ یاد رکھیں میں آپ کو 2-3 چیزیں بتاتی ہوں جو کہ آپ نے فالو کرنی ہے. سب سے پہلے تو آپ نے ریڈ دا فالوئنگ تھنگس، جو آپ کو دیا گیا ہے، جو آپ کو پیراگراف دیا گیا ہے کمپریہنشن کی جو پریپریشن ہے، اس میں آپ نے یہ میک شور کرنا ہے کہ جو پیراگراف آپ کو دیا ہے اس کے کوشچنس کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اینڈ میں کیا کوشچنس دیے گئے ہیں. اگر آپ کوشچنس کو کمپریہینڈ کر رہے ہیں تو اٹ مینس کہ یو کین کمپریہینڈ دی آنسر ایز ویل. کسی بھی چیز کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس ایک جو ٹائم لمیٹیشن ہے اس کو ذہن میں رکھیں. اس کے بعد آپ یہ نوٹ کریں کہ آپ کو جو پیراگراف دیا گیا ہے اس کو ان سوالات کے مطابق ہینڈل کریں جو کہ اینڈ میں دیے گئے ہیں. ہر سوال کے بارے میں اس کا جواب جو ہے وہ پہلے آپ ایک پینسل سے اس کو انڈر لائن کریں. میک شور کریں کہ دس از دی suitable answer of the question which is given to you, and then comes the second question. پھر دوبارہ اس پیراگراف کے باٹم میں جو دیے گئے ہیں کوشچنز ان کو پڑھیں، سیکنڈ کوشچن کو پڑھیں، پھر پیراگراف پہ واپس آئیں، پھر دیکھیں کہ کون سا کوشچن سیکنڈ کوشچن کا آنسر کس چیز سے ریلیٹ کر رہا ہے، اس کو انڈر لائن کریں. Then come to the third question, and so you have to follow all the things. You have to answer all the questions, and in the end you would be asked to give a suitable title. ہوتا یہ ہے کہ ٹائٹل عموماً ایک وہ پہلا آئیڈیا جو کہ کوشچنس پڑھنے کے بعد آپ کے ذہن میں آیا کہ یہ پیراگراف کس بات سے متعلق ہے، ٹاپک کیا ہے، وہی آپ کا ٹائٹل ہوگا. ٹائٹل لکھتے ہوئے بیٹا آپ نے خیال کرنا ہے کہ یو ہیو ٹو رائٹ دا ٹائٹل ان بولڈ لیٹرز اور ان کیپٹل لیٹرز. جیسے کہ آپ اپنے چیپٹرز پہ دیکھتے ہیں کہ سبق کا نام، چیپٹر کا نام، لیسن کا نام کیپٹل لیٹرز میں لکھا ہوا ہوتا ہے. آپ نے اپنے ٹائٹل کو بھی کیپٹل لیٹرز میں لکھنا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو کہا جائے گا کہ آپ نے اس پیراگراف کو کمپریہینڈ کر لیا، کوشچنس کے آنسر بھی دے دیے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، ایک پریسی بنانی ہے. تو پریسی بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ پریسی کے لیے آپ کو 1/3 لینا پڑے گا کہ آپ نے پریسی میں کیا کیا چیزوں کو فالو کرنا ہے، کس طرح. سب سے پہلے تو آپ نے پیراگراف کو اچھی طرح پڑھ لیا تھا، اس میں آپ نے جتنی بھی امپورٹنٹ باتیں ہیں ان کو آپ نے انڈر لائن کر لیا. اس کے بعد 1/3 کیونکہ آپ نے بنانا ہے. فار ایگزامپل there are 9 lines in the paragraph, you would produce 3 lines for your presi. اور اگر آپ ورڈز کو گننا چاہتے ہیں تو اٹس اوکے، آپ ورڈز گنیں. ورڈز کو گننے کے بعد آپ ٹوٹل ورڈز کو 3 سے ڈیوائڈ کریں اور جو آنسر آتا ہے آپ کے وہ ورڈز ہوں گے جو کہ آپ نے پریسی کے لیے 1/3 لکھنے ہوں گے. پھر ٹینس اسپیشلی دا ویری امپورٹنٹ تھنگ دیٹ آپ نے پریسی کا جو ٹینس ہے وہی لکھنا ہے جو پیراگراف میں دیا ہوا ہے. اگر پیراگراف پریزنٹ ٹینس میں ہے تو آپ نے اپنی پریسی کو بھی پریزنٹ ٹینس میں لکھنا ہے، اور اگر پیراگراف پاسٹ ٹینس میں ہے تو آپ نے اس میں پاسٹ ٹینس ہی یوز کرنا ہے کیونکہ ٹینس بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ اس کا ٹینس چینج کر دیں گے تو اس کا ممکن ہے اس کا وہ امپریشن نہ رہے جو کہ ایگزامینر آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہے. اور آپ کو کیا چیزیں اوائڈ کرنی چاہیے ایک اچھی پریسی میں؟ ڈونٹ ریپیٹ یور سینٹینسز، ڈونٹ ریپیٹ یور ورڈز. ایگزیکٹ وہی ورڈز اور وہی لائنز مت لکھیں، اپنے ورڈز میں اس کو انڈرسٹینڈ کر کے لکھیں. یہ زیادہ اچھی پریسی ہوتی ہے جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ اپنے ورڈز میں، بٹ ڈونٹ گو اوے فرام دا سینٹرل تھیم آف دا پیراگراف اور پیسج وچ از گیون ٹو یو. آپ نے اپنی کوئی رائے نہیں دینی، آپ نے اس پیراگراف میں جو آپ کو پیراگراف کمپریہنشن کے لیے دیا گیا، یو ہیو ٹو فالو دا رول دیٹ یو ول گیو دا سیم آئیڈیا وچ از گیون ٹو یو ان دا پیراگراف. اور زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اگر 1/3 سے زیادہ ہو رہی ہے تو اٹ از ناٹ اے پریسی، اٹ وڈ بی اے سمری. سمری ڈیٹیل ہوتی ہے. سو آپ نے اپنی طرف سے کوئی بھی اس میں کرٹیسزم نہیں ڈالنا. یو ول ناٹ پروڈیوس یور اون پوائنٹ آف ویو because the paragraph which is given to you for comprehension, it is all about which is given to you. It is not your opinion which is required in the end. You have to produce whatever is asked in the paragraph. So it was all about a comprehension.
Thank you very much. Allah Hafiz.